بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت آندھی آ جائے گی۔ میں نے بھاگم بھاگ صحن میں بکھری چیزیں سمیٹنی شروع کر دی۔ موسم کے تیور خطرناک ہو رہے تھے اور کسی بھی وقت آندھی اور بارش کا اندیشہ تھا۔ میں سارا سامان سمیٹ کر اندر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے اندر آنے کی دیر تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد تیز آندھی شروع ہو گئی اور تقریباً 15 منٹ کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ بارش نے منٹوں میں جل تھل کر دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہی تھی۔ جتنا موسم خطرناک تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہو، لیکن شکر ہے کہ رحمت کی بارش ہوئی۔ بارش کے بعد موسم کھل گیا تھا اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ امی نے مجھے روٹی بنانے کے لیے کہا کیونکہ ذرا سا موسم خراب ہوتے ہی لائٹ بھی بند ہو چکی تھی اور اندھیرا سارے گھر میں پھیل گیا تھا۔ اسی لیے جیسے ہی بارش رکی، کچھ دیر کے بعد لائٹ بھی آ گئی۔ امی کو بھوک کی شدت نے تنگ کیا تو انہوں نے مجھے روٹی بنانے کے لیے کہا۔ میں جلدی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور فریج سے آٹا نکال کر پیڑے بنانے لگی۔ روٹیاں تھیں بھی کتنی، بس 4، 2 ابا کی، 1 امی کی اور 1 میری روٹی ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہم صرف 3 ہی افراد تھے۔ میرا نام عطیہ ہے۔ میں ایک معمولی شکل و صورت کی گہرے سانولے رنگ کی لڑکی ہوں۔ میری عمر 32 سال ہو چکی ہے اور ابھی تک میری شادی کا کچھ اتا پتہ نہیں، کیونکہ لوگوں نے جو اپنا معیار بنایا ہوا تھا میں اس پر کسی بھی طرح سے پوری نہیں اترتی تھی۔ میرے پاس اعلیٰ تعلیم تو تھی، میں کھانا اچھا بنا لیتی تھی، میں نرم مزاج حامل ایک مخلص لڑکی تھی، لیکن پھر بھی میرے پاس حسن کی دولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے مجھے دیکھتے ہی لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ میں ان سب باتوں سے بہت دل برداشتہ ہوتی تھی، لیکن جب میں اپنی امی ابو کے چہرے کی طرف دیکھتی تو پھر میں خود کو ایک نئے امتحان کے لیے تیار کر لیتی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے لوگوں کے آگے پیش ہونا چھوڑ دیا۔ میں نے امی ابو کو صاف منع کر دیا کہ اب اگر کوئی ایسا رشتہ آئے تو میرے علم میں لائے بغیر اسے انکار کر دیں۔ امی ابو بھی میری بات پر نظر چرا کر بیٹھ گئے۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ مجھے سارے معاملے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو رہے۔ کچھ عرصہ تو امی ابو پر میری باتوں کا اثر رہا، لیکن پھر میری بڑھتی عمر اور معمولی سی شکل و صورت نے دوبارہ انہیں اسی راہ پر ڈال دیا۔ لوگ ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہیں اور بڑے مزے سے میرے منہ پر ہی مجھے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز نے مجھے تکلیف تو دی، دکھ بھی بہت ہوا، لیکن میں ٹوٹی نہیں تھی، بلکہ میں ہر بار کی طرح اور مضبوط ہو گئی تھی۔ امی ابو نے اور رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے گھر دیکھنے آتے اور پھر بات ایک دم ختم ہو جاتی، لیکن امی ابو کی امید نہیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ بھی کیا کرتے، ان کی ایک ہی تو اولاد تھی اور وہ بھی ایسی بد نصیب کہ جس کی زندگیوں میں خوشیوں کا دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے امی ابو کو بہت منع کیا، بہت سمجھایا کہ شادی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، شادی کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ وہ مجھے میری زندگی میں آباد اور خوش دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ خاندان میں تو ویسے بھی میرے جوڑ کا کوئی بھی نہیں تھا، اور جو مجھ سے چھوٹے تھے وہ بھی اپنے اپنے گھر بار والے ہو چکے تھے۔ ایک میں ہی باقی رہتی تھی، اسی لیے امی ابو کو میری فکر زیادہ ہو رہی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے کہ پھر ایک دن میں جب شام کو سو کر اٹھی تو باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ گھر میں اس وقت کون مہمان آیا ہوا ہے، اور امی نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ آخر ایسا کون سا مہمان ہے؟ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو امی کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں برآمدے میں تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتوں میں مگن تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا تو ان آنٹی نے محبت سے جواب دیا اور کہا، تم عطیہ ہو نا؟ آنٹی کی محبت کے جواب میں نے کہا، جی ہاں، میں ہی عطیہ ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے آنٹی سے کہا تو کہنے لگی، پہچانوں گی کیسے؟ تم نے آج سے پہلے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں تمہارے ابا اور اماں کی کزن ہوں، دور کی رشتہ دار ہوں، اور کافی سالوں کے بعد کراچی سے واپس آئی ہوں۔ اتنا عرصہ کسی سے میل جول نہیں رہا، لیکن اب سب سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ واپس اپنے شہر ہی شفٹ ہوا جائے۔ ویسے بھی میرے بیٹے کی نوکری یہاں پر ہو گئی ہے، اسی لیے میں واپس یہیں پر چلی آئی۔ آنٹی نے میرے سوال کے جواب میں تفصیلاً جواب دیا تو میں نے بھی سر ہلا دیا اور امی سے پوچھنے لگی، امی آپ نے مہمان کو کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا ابھی صرف باتیں ہی چل رہی ہیں؟ امی کہنے لگی، ارے ہاں دیکھو، نگہت کے آنے کی خوشی میں چائے وغیرہ تو بھول ہی گئی۔ تم ایسے کرو، جلدی سے ذرا چائے بنا لو اور ساتھ سموسے منگوا لو۔
امی نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تو میں اٹھ کر کچن کی طرف چل پڑی۔ چولہے پہ چائے کا پانی رکھ کر میں نے فریج سے کباب نکالے اور انہیں فرائی کرنے لگی۔ یہ وہ کباب تھے جو گھر میں ہر وقت تیار فریز کیے ہوئے رکھے ہوتے تھے، کیونکہ میرے رشتے کے لیے آنے والے مہمان اچانک ہی پروگرام بنا کر آ جاتے تھے۔ اسی لیے ان کی خاطر تواضع کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ انتظامات تو کر کے رکھنا ہی پڑتا تھا۔ کباب فرائی کرتے کرتے ساتھ ہی میں نے گلی سے بچے کو بھیج کر سموسے منگوا لیے اور منٹوں میں ٹرے سجا کر آنٹی کے پاس لے آئی۔ ٹرے دیکھ کر آنٹی نے کہا کہ تم نے اتنا تکلف کیوں کیا ہے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تکلف کی کیا بات ہے آنٹی، آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ آنٹی نے خوش ہوتے ہوئے میرے سر پر پیار دیا اور امی کے ساتھ بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگی۔ میں دوبارہ کچن میں آ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ امی نہیں کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیں گی۔ میں نے جلدی پلاؤ تیار کیا، شامی کباب بنا لیے اور ساتھ بازار سے دہی بھلے منگوا کر کھانے کا انتظام کر لیا۔ تب تک ابو بھی آ چکے تھے اور گھر میں ایک محفل سی سج چکی تھی۔ وہ تینوں خوش گپیوں میں مصروف تھے اور میں ان تینوں کو خوش دیکھ کر خوش تھی۔ کھانا کھا کر چائے پی کر آنٹی رات کو واپس چلی گئی۔ ان کا بیٹا انہیں لینے کے لیے آیا تھا، وہ تو اندر بھی نہیں آیا، باہر اماں کو لے کر چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد بھی امی کتنی دیر تک ان کی باتیں کرتی رہیں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت فون کی گھنٹی بجی تو میں نے فون اٹھایا تو وہ نکھت آنٹی کا ہی فون تھا۔ وہ امی سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے امی کو بلا کر فون انہیں دیا اور خود کمرے میں آ گئی۔ امی ان کے ساتھ کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان کی کیا بات ہوئی، لیکن شام کو جب ابو آئے تو امی نے جو بات کی اس نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا اور اچنبھے میں ڈال دیا۔ امی نے ابو سے کہا کہ آج نکھت کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ عطیہ کے رشتے کے سلسلے میں جو بھی رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کے لیے اس کے پاس ایک راستہ ہے۔ ابو نے پوچھا کون سا راستہ ہے اس کے پاس؟ تو امی کہنے لگی وہ بتا رہی تھی کہ اس کے گھر کے قریب ایک بزرگ خاتون ہے، اس کے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے، وہ مٹھائی والی سرکار کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ مٹھائی کے اوپر دم کر کے دیتی ہیں اور جس کی جو مراد ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ امی نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ ابو کہنے لگے کہ تم بھی کن باتوں میں آ رہی ہو، آج کل ایسا ممکن ہے؟ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک مٹھائی والی سرکار کی باتیں کرنے لگی ہوئی ہو۔ ابو نے امی کی بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا اور کوئی اہمیت نہ دی، لیکن امی نے دل میں ٹھان ہی لیا تھا کہ وہ ایک بار اس کے پاس ضرور جائیں گی اور میرے لیے رشتے کا دم کروا کر ہی آئیں گی۔ ایک دو دن گزر جانے کے بعد جب جمعرات آئی تو امی نے مجھے تیار کر لیا اور اپنے ساتھ نکھت خالہ کی طرف لیا۔ میں نے بہت بار منع کیا کہ یوں مجھے نہیں جانا، لیکن امی تو کسی صورت نہیں مانی اور مجھے قسمیں وعدے دے کر اپنے ساتھ لے آئی۔ ہم سب سے پہلے نکھت خالہ کے گھر پہنچے۔ آنٹی کا گھر بہت پیارا بنا ہوا تھا۔ اس وقت وہ گھر پر اکیلی تھی، ان کا بیٹا کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آنٹی نے چائے کا پرتکلف انتظام کر رکھا تھا۔ ہم چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے عصر کے بعد مٹھائی والی سرکار کی طرف چلے گئے۔ یہ ایک آستانہ سا بنا ہوا تھا اور یہاں پر داخل ہوتے ہی اگربتیوں کی تیز خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ سر ایک دم بھاری ہو جاتا تھا اور قدم ایسے اٹھتے تھے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔ پتہ نہیں سب کے ساتھ ایسا ہوتا تھا یا صرف یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا۔ میں پہلے کبھی کسی دربار یا کسی بزرگ کے پاس نہیں گئی تھی، یہ میرا پہلا چانس تھا۔ گھر کی ڈیوڑی گزر کر آگے جا کے آخر میں ایک کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر کالا پردہ لگا ہوا تھا اور ایک عورت عجیب سا بھیس بنائے کھڑی تھی۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے سب سے پہلے اندھیرے نے استقبال کیا۔ اس کے بعد جب آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کو مانوس ہوئیں تو کمرے میں ہلکی روشنی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں موم بتیوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ہی کالے لباس میں مٹھائی والی سرکار بیٹھی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ مٹھائی والی سرکار ایک 50 سالہ خوبصورت عورت تھی۔ وہ ہر وقت کالے رنگ کے لباس میں ہی ملبوس رہتی تھی۔ وہ کون تھی، کیا تھی، کہاں سے آئی تھی، کسی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں، امی اور آنٹی نکھت ہم تینوں بھی جا کر ایک قطار میں بیٹھ گئے اور اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ہماری باری آ ہی گئی اور اس دوران مسلسل میرا سر اور کاندھے بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ ہم اٹھ کر ان کے پاس چلے۔ ماں نے سلام کے بعد اپنا مقصد پیش کیا اور کہا کہ ہم اب جلد از جلد اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی، ہماری کچھ مدد کریں، ہم بہت پریشان ہیں، کہیں پر بھی بات نہیں بنتی۔ مٹھائی والی سرکار نے امی کی بات سن کر سر ہلا دیا اور کچھ پڑھائی کرنے لگی اور پھر اس نے قریب رکھی مٹھائی میں سے کچھ مٹھائی مجھے دے دی اور کہا کہ یہ وقفے سے کھا لینا اور یہ کسی اور کو نہیں کھلانا۔
میں نے مٹھائی اسی طرح پکڑ کر پاس رکھ لی۔ ہم اسی طرح واپس گھر آ گئے۔ آنٹی نگت نے خاص طور پر مجھے تاکید کی کہ جس طرح انہوں نے بتایا ہے اسی طرح مٹھائی کھاتی رہنا، جلدی تمہارا رشتہ بہت اچھی جگہ طے ہو جائے گا۔ مجھے امید تو نہیں تھی، لیکن اپنی امی ابو کی وجہ سے میں یہ سب کرنے کو تیار ہو گئی تھی، اور اسی طرح وقفے وقفے سے مٹھائی کھا لی۔ ابھی اس بات کو تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ مٹھائی کھانے کے بعد آہستہ آہستہ میرے نین نقش نکھرنے لگے تھے۔ میرا رنگ روپ صاف ہو گیا تھا، میں اپنی عمر سے کم دکھائی دینے لگی تھی، اور یہ بات میری امی نے بھی کہی تھی۔ میں نے خود بھی یہ بات محسوس کی تھی۔ اب پتہ نہیں مٹھائی میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ فرق پڑا۔ انہیں دنوں میں ہمارے محلے میں نئے لوگ شفٹ ہوئے تو انہوں نے گھر میں میلاد رکھا تھا۔ وہ ہمیں بھی دعوت دے کر گئے تو امی نے زبردستی مجھے بھی ساتھ جانے کے لیے تیار کر لیا۔ میں بھی اپنا سفید کاٹن کا جوڑا پہن کر تیار ہو گئی، جس کے ساتھ گلابی رنگ کا دوپٹہ تھا۔ امی کے ساتھ میلاد پر آ گئی۔ وہ آنٹی بہت خوش اخلاق اور محبت سے پیش آئیں۔ ہم نے اپنا تعارف کروایا اور آنٹی نے بھی اپنے بارے میں بتایا۔ یوں آپس میں ہم ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ میلاد والی آ گئی، اور پھر میلاد شروع ہو گیا۔ سب خاموشی سے بیٹھ کر پوری توجہ اور محبت سے میلاد سن رہے تھے۔ میلاد سنتے سنتے کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میرے ساتھ اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اکثر میری یہ کیفیت ہو جاتی تھی، اور پھر نہ جانے کب میلاد ختم ہوا مجھے خبر نہ ہوئی۔ میلاد کے بعد آنٹی نے کچھ چائے ناشتے کا انتظام کیا ہوا تو وہ کھا پی کر ہم نے آنٹی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور رخصت لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ امی کو بھی وہ آنٹی بہت اچھی لگی تھی۔ امی نے ان کی کافی تعریف کر رہی تھی۔ میلاد سے ہو کر آئے ہمیں ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ وہ آنٹی ہمارے گھر چلی آئیں، اور اب کی بار ان کے آنے کا مقصد سن کر میں اور امی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ آنٹی اپنے بھائی کا رشتہ لے کر میرے لیے آئی تھی۔ ان کا بھائی گورنمنٹ کا ملازم تھا اور بہت ہی اچھی پوسٹ پر تھا۔ کافی اچھی تنخواہ تھی اور عمر بھی تقریباً میرے جتنی ہی تھی۔ گھر بار اپنا تھا۔ امی کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے بٹھایا گیا۔ امی نے تو آنٹی کو اسی وقت ہاں کرنا چاہی، لیکن پھر کچھ سوچ کر جواب دینے کا کہا۔ آنٹی اپنے بھائی کی تصویر امی کو دے گئی تھی۔ وہ لڑکا دکھنے میں بھی کافی خوش شکل اور خوبصورت تھا۔ ابو کو بھی یہ رشتہ بہت پسند آیا۔ امی کو لگ رہا تھا کہ یہ ساری کرامات اس مٹھائی کی وجہ سے ہیں۔ اس مٹھائی کی وجہ سے ہی گھر بیٹھے اتنا اچھا رشتہ ہو گیا۔ اسی لیے امی نے 1-2 دن سوچنے کے بعد فوراً آنٹی کو ہاں کر دی۔ ہاں کرتے ہی وہاں سے باقاعدہ وہ لوگ منگنی کے لیے آ گئے۔ لڑکا بھی ساتھ تھا۔ وہ لوگ کافی اچھا سامان لے کر آئے تھے اور مجھے انگوٹھی پہنا کر چلے گئے۔ اگلے جمعے جا کر امی ابو بھی شگن کے طور پر لڑکے کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر آ گئے، اور یوں باقاعدہ طور پر ہماری منگنی ہو گئی اور شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ 1 ماہ کے بعد شادی تھی۔ منگنی ہوتے ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امی نے آنٹی نگت کو خاص طور پر ہر معاملے میں پیش رکھا تھا، کیونکہ آنٹی نگت کی بدولت ہی اتنا اچھا رشتہ گھر بیٹھے مل گیا تھا۔ اگر آنٹی وہ مٹھائی والی سرکار کے پاس ہمیں نہ لے کر جاتی تو شاید امی ابو اب بھی میرے رشتے کے لیے پریشان ہی بیٹھے ہوتے۔ میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ امی نے اپنی پیٹیوں کو کھول کر سامان نکالنا شروع کر دیا اور جس چیز کی کمی تھی اس کے لیے ایک لسٹ تیار کر لی۔ اب ہم روز بازاروں کے چکر لگا کر سامان کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ حالانکہ میرے سسرال والوں نے صاف طور پر جہیز کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی امی ابو مجھے دنیا کی ہر چیز دینا چاہتے تھے۔ انہی مصروف دنوں میں شادی کا دن آن پہنچا۔ جس نے بھی مجھے دلہن بنے دیکھا بے ساختہ میری تعریف کی۔ میں نے تو زندگی ہمیشہ سادہ انداز میں ہی گزاری تھی۔ آج دلہن کے روپ میں میں بہت جچ رہی تھی۔ ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کی طرح سراہا گیا۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی آئی۔ میرے سسرال میں بس ایک ساس اور میرا شوہر ہی تھا۔ باقی میری دونوں نندوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے والہانہ طور پر میرا استقبال کیا۔ سسرال میں مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ آخر میں اس گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ ساری رسمیں کرنے کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ میرے جہیز کا سامان یہاں پر ہی سیٹ تھا۔ میرا شوہر جس کا نام عارف تھا، کچھ دیر بعد وہ کمرے میں چلے آئے اور ان کو دیکھ کر تھوڑا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آ کر اپنا کلا اتار کر سائڈ پر رکھا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے سلام کیا، جس کا میں نے سر ہلا کر جواب دیا اور پھر اپنی شیروانی کی جیب سے انگوٹھی نکالی اور مجھے پہنانا چاہی۔ میں نے ڈرتے کانپتے ہاتھ اپنا آگے کر دیا۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ڈالنے لگے تو ایک دم نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ سمجھے شاید میں شرما رہی ہوں اور مجھے کہنے کہ بیگم، میں آپ کا شوہر
آپ کے سارے حقوق میرے نام ہیں، مجھ سے شرمائیں مت، اپنا ہاتھ آگے کریں۔ میں نے دوبارہ سے اپنا ہاتھ آگے کیا اور اب کی بھی بار ویسے ہی ہوا، اور میں نے ایک دم اپنا گھونگھٹ پیچھے کی طرف الٹ دیا اور غصے بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گیا، میری آنکھوں سے تو جیسے آگ کی تپش نکل رہی تھی۔ میرے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، وہ تھوڑا ڈر کر اٹھ گیا اور پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم ایسے مجھے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ اور پھر میرے اندر سے ایک بھاری آواز نکلی جو خوفناک انداز میں کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے کہا، میں ایک جنزاد ہوں، میرا نام نعمان ہے، اور تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم عطیہ کو اس طرح تنگ کرو۔ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے اپنے ساتھ جنات کی دنیا میں لے کر جاؤں گا۔ تم اس سے دور رہو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں زور زور سے بھاری آواز میں کہہ لگانے لگی۔ میرا شوہر عارف دور کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور میں نے اپنا سنگار نوچنا شروع کر دیا۔ ٹکا نتھ، ٹکا ہار، کانٹے سب نوچ نوچ کر بیڈ پر پھینکے۔ دوپٹہ تو میں پہلے ہی اتار چکی تھی، اپنے سارے میک اپ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا۔ میرا سارا منہ عجیب سے نقش و نگار سے بھر گیا تھا، کہیں پر کاجل بہہ رہا تھا تو کہیں پر مسکارا پھیل گیا تھا، کہیں یہ لپسٹک لگ چکی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اتنی دیر میں عارف کے ساتھ اس کی امی اور بہن بھی چلی آئیں۔ انہوں نے جو میرا یہ انداز دیکھا تو انتہائی خوف زدہ ہو گئی، اور عارف اپنی بہن سے کہنے لگا کہ باجی، اس کے اوپر تو آصف کا سایہ ہے، کیا آپ کو اس بارے میں معلومات نہیں تھی؟ اس کی بہن کہنے لگی، مجھے کیا خبر، یہ تو اس کے ماں باپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتے۔ وہ سب پریشانی سے میری طرف دیکھ رہے تھے اور پھر کمرے سے واپس چلے گئے۔ میں نے کمرے کی ایک ایک چیز تہز نہز کر کے رکھ دی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ گھر والے چلے آئے، لیکن اب ان کے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے۔ شاید میرے شوہر اور ساس نے ان کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ میری امی ابو پریشان حال مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو دیکھ کر زور زور سے کہہ لگانا شروع کر دیے اور کہا کہ دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ مجھے میری دلہن کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ میری بھاری اور خوفناک آواز سن کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ میں غصے سے ایک ایک قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور پھر دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اب کمرے میں تنہا تھی۔ کمرے کی ایسی حالت ہو گئی تھی کہ جیسے یہاں پر کوئی جنگ چڑھی ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اگلے دن صبح کے وقت جب میں سو کر اٹھی تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے کمرے کی حالت اور خود کو دیکھا تو حیرانی اور پریشانی سے دیکھنے لگی۔ میری اپنی حالت بہت خراب تھی اور کمرہ مجھ سے بھی بری حالت میں تھا۔ میں پریشانی سے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر عارف کمرے میں موجود نہیں تھے، میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے جلدی سے بستر سے اٹھی اور ایک ایک چیز اٹھا کر سمیٹنی شروع کی۔ کمرے کو بہتر حالت میں کر کے میں غسل خانے میں چلی گئی، نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور اپنی حالت کو بہتر کر کے باہر آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کمرے سے باہر جاؤں یا یہیں پر رکوں، کسی کا انتظار کروں۔ کچھ دیر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے اپنے ہاتھوں کو مروڑتی پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا میرے کمرے میں ابھی تک کوئی آیا بھی نہیں۔ مجھے عجیب سے وہم ستا رہے تھے، اور پھر میں ایک فیصلہ کرتی کمرے سے باہر نکلی، اندازے سے آہستہ آہستہ چلتی آگے بڑھ گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر جیسے ایک دم سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ سب میری طرف خاموش اور حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے نروس ہوتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ میرے امی ابو بھی آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی حیرانی اور پریشانی سے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، جبکہ مجھے تو کسی بات کی کوئی خبر ہی نہ تھی۔ میں آگے بڑھ کر امی کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ ناشتہ لے کر آئی ہوں گی، جیسے کہ رسم و رواج ہوتا ہے، لیکن ویسا بھی کچھ نہیں تھا۔ سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کچھ ہی دیر بعد جب پوچھا کہ کیا بات ہے، سب اتنا خاموش کیوں ہیں، تو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن جواب تو کسی نے بھی نہیں دیا۔ اور زیادہ پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں ملازمہ نے ٹرے میں چائے، بیکری کا سامان اور مٹھائی لا کر میز پر رکھی۔ وہ چائے کپوں میں ڈال کر سب کو دینے لگی، لیکن میری طرف مٹھائی کی طرف تھی، اور میں نے لبک کر مٹھائی کی پلیٹ اٹھا لی اور بے حد ندیدے انداز میں مٹھائی کھانا شروع کر دی۔ منٹوں میں نے ساری پلیٹ خالی کر دی۔ وہاں موجود سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ مٹھائی کی پلیٹ خالی کر کے مجھے اندر تک جیسے سکون ملا ہو، اور چائے کا کپ پکڑ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری اس حالت کی وجہ سے وہ لوگ اتنے پریشان ہیں۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا یا پتہ ہوتا تو میں معاملے کی تہ تک ضرور اترتی،
ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری امی کمرے میں چلی آئی اور مجھے کہنے لگی عطیہ بیٹا یہ کیا حرکت ہے، رات کو تم نے کیا تماشا کیا؟ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے کیا تماشا کیا؟ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے امی سے الٹا سوال کیا تو امی نے پریشانی سے مجھے ساری بات بتا دی، جسے سن کر میں بے حد حیران ہوئی، کیونکہ اس میں سے مجھے کوئی بھی بات یاد نہیں تھی، نہ ہی مجھے ہلکا سا بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ مجھ سے قسم لے لیں، مجھے تو کسی بھی بات کے بارے میں علم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اگر میں نے یہ شادی نہیں کرنی ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی منع کر دیتی اور شادی کے اس طرح تماشے نہ کرتی۔ میں کیوں ایسے کروں گی بھلا؟ آپ خود ہی سوچیں میری بات پر۔ امی بھی سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگی اچھا تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ اب اس معاملے کو کس نے کس طرح سے تو حل کرنا ہی تھا۔ تمہارے شوہر اور اس کے گھر والوں کو بہت غصہ آیا، ان کا کہنا تھا کہ شاید تم پر کوئی آسیب اور کسی جن کا اثر ہے جس کی وجہ سے تم یہ حرکتیں کر رہی تھی، لیکن میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہوا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے تمہیں اپنے گھر لے جاؤ۔ امی نے یہ کہتے ہوئے نظریں چرائیں تو میں نے پریشانی سے دیکھا اور کہا کہ امی یہ کیا بات ہوئی، اپنے گھر کیوں لے چلو؟ میں بس رواج کے مطابق ہی کچھ دیر کے لیے جاؤں گی اور مکلاوے کی رسم کے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ لیکن امی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے مکلاوے سے انکار کر دیا اور ولیمے کا فنکشن بھی کینسل کر دیا ہے۔ میں تو یہ سن کر گہرے دکھ میں گر گئی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا تھا تو امی کا کہنا تھا کہ ان کے مطابق اگر ولیمے میں بھی تم نے کوئی تماشا کیا تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی، اسی لیے انہوں نے ولیمے کا فنکشن بھی کینسل کر دیا۔ تمہاری طبیعت کی بحالی تک ولیمہ معطل رہے گا۔ امی نے مجھے تفصیل بتائی تو میں سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے، جیسے میں کسی اندھے کنویں میں گر گئی ہوں اور یہاں مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا۔ خیر میں امی ابو کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ میرے شوہر ساس نند کا رویہ کچھ سرد تھا، مجھے معلوم تھا کہ ان کے دل پر بھی کیا بیت رہی ہوگی، اسی لیے میں ان کو کسی بھی بات کے لیے الزام نہیں دے رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جلدی اس معاملے کو حل کرے، میں نہیں چاہتی کہ میری نئی نئی شادی میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے۔ امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ جلدی اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی، مجھے امید ہے کہ میرا شوہر جلد ہی مجھ سے رابطہ کر لیں گے، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود وہ نہیں آئے اور اب جب میں بالکل مایوس ہو چکی ہوں تو وہ اچانک چائے پر آ گئے اور چلے آئے۔ میں بہت خوش ہوئی، جلدی سے تیار ہو کر باہر آ گئی۔ وہ امی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، میں ان کے لیے چائے وغیرہ بنائی، ان کے پاس لے جا کر بیٹھ گئی۔ امی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے وہ مجھے بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نظر مار لیتے۔ امی اٹھ کر کسی کام کے لیے باہر گئیں تو مجھے کہنے لگے میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلو اب اپنے گھر چلیں۔ میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں بہت خوش تھی۔ میں نے اسی وقت حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ کچھ دیر بیٹھیں، میں بس اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔ اتنے میں کمرے میں آ گئی اور کمرے میں آتے ہی پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا، میرے سر اور کاندھے باری بوجھل ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے الماری سے اپنا سامان نکالا اور اسے پیک کرنے کے لیے بیگ میں ڈالنے لگی، لیکن بے اختیاری کی کیفیت میں نے دراز سے کینچی نکالی اور ایک ایک سوٹ کو کاٹ ڈالا۔ سارے سوٹ کٹے ہوئے پڑے تھے اور میں خوشی خوشی ان کو دیکھ رہی تھی۔ امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی تم نے اتنی دیر لگا دی ہے، عارف میاں کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو جلدی کرو۔ لیکن جب انہوں نے بستر پر کٹے ہوئے کپڑے دیکھ لیے، میرے ہاتھ میں کینچی دیکھی تو بے ساختہ سر پیٹ لیا۔ جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی عطیہ یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے سارے کپڑے کیوں کاٹ ڈالے؟ میں نے ان کی اس بات کا جواب گھور کر ان کو دیکھا اور کہا تو بڑھیا تیری جان کو چین نہیں ہے، کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے میں اپنی دلہن کے ساتھ ہوں، جا جا چلی جا یہاں سے۔ میں نے بھاری اور بھیانک آواز میں کہا تو امی حیرت اور خوف سے میری طرف دیکھنے لگی اور اس طرح پیچھے کی طرف ہٹ گئی۔ میں اسی طرح غصے سے گھور رہی تھی اور امی تیزی سے باہر نکل گئی۔ انہوں نے پتہ نہیں عارف سے کیا کہا کیا نہیں، عارف وہاں سے چلے گئے۔ امی کو جب میری طرف سے صحیح معنوں میں پریشانی ہو گئی تھی، انہیں اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے آنٹی نگہت کو فون کیا اور ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ آنٹی بھی قدرتی طور پر ساری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی
اور انہوں نے کہا کہ تم فکر مت کرو، تم ایسا کرو عطیہ کو لے کر میری طرف آ جاؤ اور ہم مٹھائی والی سرکار کے پاس جاتے ہیں، وہ ضرور اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گی۔ ان کی اس بات سن کر امی کو بھی تھوڑی تسلی ہوئی، کیونکہ مٹھائی والی سرکار کے پہلے دم سے میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور اب بھی امی کو امید تھی کہ وہ ہمارا مسئلہ ضرور حل کر دیں گی۔ اسی لیے امی اگلے ہی دن ابو کو بتا کر مجھے ساتھ لے گئیں۔ ہم سیدھے آنٹی نگہت کے گھر کی طرف گئے اور کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر ہم تینوں مٹھائی والی سرکار کی طرف چلے گئے۔ وہاں آج بھی اسی دن کی طرح رش لگا ہوا تھا۔ ہم بھی ایک لائن میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہماری باری آئی۔ امی نے مٹھائی والی سرکار کو ساری بات سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب اس کا گھر خطرے میں ہے۔ اس کے سسرال والے اور شوہر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کسی جن کا قبضہ ہے، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ اگر اس کا شوہر اسے لے جاتا لیکن پھر بھی اس کے اوپر دورہ پڑ گیا تو اسی لیے اسے لے کر نہیں گیا۔ آپ ہی بتائیں کہ اب ہم کیا کریں؟ امی کی بات سن کر مٹھائی والی سرکار بھی قدرتی طور پر تھوڑا سا حیران ہوئی۔ اس نے امی سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی۔ اس نے مٹھائی کے اوپر دم کر کے مجھے تھوڑی سی مٹھائی کھانے کے لیے بھی دی اور کہا کہ یہ اچھی طرح سے چبا کر کھا لو۔ اور ایسے اس کو چبا چبا کر کھائے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے اپنے سر کو 3-4 جھٹکے دیے اور گردن کو ٹیڑھا کر کے غصے سے ایسے دکھائی دی کہ سرکار نے پوچھا تم کیوں اس کے پیچھے ہو، اس کی زندگی کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو میں نے غضب بھرے لہجے میں جواب دیا، سرکار آپ نے ہی تو مجھے اس عورت کے پیچھے بھیجا تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا جاؤ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہو، آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں کون ہوں اور اس کے ساتھ کیوں ہوں؟ اس دن ذاتی کی بات سن کر امی اور آنٹی بے انتہا حیران رہ گئیں۔ مٹھائی والی سرکار کا ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ بدبخت، میں نے تجھے ایسا کب کہا؟ مجھے کیا معلوم تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے ایک دم ٹینترا بدلتے ہوئے اس جنزادے کو کہا، لیکن وہ جن زیادہ بھاری آواز میں کہنے لگا، سرکار ایسا مجھ کو تم ہی نے کہا تھا، مجھے مٹھائی کے ذریعے دم کر کے اس کے اندر تم نے ہی تو بھیجا تھا تاکہ یہ خوبصورت ہو جائے، اس کا رشتہ پکا ہو جائے۔ یہ دن بہ دن خوبصورت ہوتی گئی اور مجھے اچھی لگنے لگی۔ میرا دل نہیں کیا کہ میں اسے چھوڑ کر کہیں اور جاؤں، اسی لیے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں۔ اس کی بات سن کر مٹھائی والی سرکار نے کہا کہ اس کے ساتھ ہونے کا کہنا تھا، اس کے اوپر قبضہ کرنے کا نہیں، لیکن تو نے تو اس پر قبضہ اپنی مرضی سے کیا ہے، اب تجھے اسے چھوڑنا ہوگا اور واپس میری دنیا میں آنا ہوگا۔ مٹھائی والی سرکار نے اس جنزاد سے کہا، لیکن جنزاد نے صاف طور پر انکار کر دیا اور یہی کہا کہ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، یہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں اسے اپنی دلہن بنا کر اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور وہاں اس کے ساتھ زندگی شروع کر دوں گا۔ اس کے لیے اس بات پر مٹھائی والی سرکار نے ایک کچھ دم پڑھ کر میرے اوپر کیا۔ وہ کچھ دیر میں میری حالت غیر ہونے لگی، میرا سر زور زور سے جھٹکے کھانے لگا اور میں اپنے سر کو ادھر ادھر مارنے لگی اور پھر میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امی اور آنٹی چیختی ہوئی میری طرف بڑھیں۔ امی تو رو رہی تھی اور سرکار سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا، اس کا بھلا کرتے کرتے آپ نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ لیکن مٹھائی والی سرکار نے کہا کہ اپنی غلطی نہیں مانی اور یہی کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس کا علاج کر لوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے ہوش آ گیا تو امی مجھے گھر لے آئیں۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے بہت کمزوری ہو گئی تھی اور ذرا کھڑے ہونے پر میں چکر آ کر گر جاتی۔ امی اور ابو مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے۔ میرے سسرال والوں نے بھی میری کوئی خبر نہ لی تھی۔ اس دن کے بعد عارف بھی نہیں آئے تھے۔ میں نے 1-2 بار فون کر کے ان سے بات کرنا چاہی، لیکن انہوں نے میری بات سنتے ہی فون بند کر دیا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے کیا گلا تھا، جبکہ میری تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ امی نے آنٹی نگہت سے بات کر کے انہیں بھی بہت برا بھلا کہا، کیونکہ امی کے مطابق آنٹی نگہت ہی ہمیں وہاں پر لے کر گئی تھی۔ اگر آنٹی ہمیں وہاں پر نہ لے کر جاتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ میرے دوروں کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی تھی، دورانیہ بھی زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے امی نے مجھے باندھ کر کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ مجھے ذرا سا بھی دورہ پڑتا تو میں گلی میں نکل جاتی اور پھر ان سب کو مارنے لگتی۔ اسی وجہ سے امی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں بے بسی کی حالت میں پڑی رہتی، کبھی زور زور سے چیختی تو کبھی اونچی اونچی قہقہے لگاتی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن جب مجھے کھانا کھلانے کے لیے امی کمرے میں آئیں تو میں نے ان سے بہت منت سماجت کر کے اپنی رسی کھولنے کے لیے کہا،
کیونکہ میرے ہاتھ اور پاؤں اس رسی کی وجہ سے رگڑ کھا کھا کر زخمی ہو گئے تھے۔ میری التجا اور منت سماجت پر امی کا دل بسیج گیا اور انہوں نے رسی کھول دی۔ رسی کھلنے کی دیر تھی کہ میں نے امی کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں بھاری آواز میں چیختی چلی جا رہی تھی، بڑھیا، تیری ہمت کیسے ہوئی جو تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ تو ہوتی کون ہے؟ اب دیکھ میں تجھے کیا مزہ چکھاتی ہوں۔ امی کی چیخ و پکار بلند ہو گئی تھی۔ ابو بھی کمرے کے دروازے پر کھڑے تھے اور یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ ایک دم آگے بڑھے اور امی کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے انہیں بھی زوردار دھکا دیا تو وہ نیچے جا گرے۔ انہیں شاید مجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی، لیکن میں کمرے سے باہر نکلنے کو بھاگی اور پھر وہیں کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ امی کا سر بھی پھٹ چکا تھا اور خون نکل رہا تھا۔ ابو امی کو لے کر باہر آ گئے اور کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں کمرے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ ابو امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کر دی اور دوا دے دی۔ گھر آنے کے بعد ابو نے امی سے کہا کہ بیگم، یہ بہت سیریس معاملہ ہوتا جا رہا ہے، ہم کب تک اس طرح عطیہ کو باندھ کر اور کمرے میں بند رکھیں گے؟ ہمیں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل دیکھنا ہے۔ میں کل ہی کسی کا پتہ کرتا ہوں تاکہ عطیہ کا ایک مقابلہ علاج کرنے والا ہو۔ امی نے ابو کی بات پر سر ہلا دیا اور کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس طرح آپ یہ سب کو مارنے لگی ہے، کوئی بعید نہیں کہ کل کو اپنے سسرال کا بھی اسی طرح سے گلا گھونٹ دے۔ آپ اس کا علاج کروائیں۔ اگلے ہی دن ابو نے اپنے ایک دوست سے جا کر پتہ کیا، کیونکہ ان کے بیٹے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا، تو انہوں نے کسی بابا جی سے علاج کروایا تھا۔ اب ابو نے جا کر ان سے بات کی اور انہیں ساری تفصیل بتائی۔ انہوں نے اس بابا جی کا کہا اور ابو کو ساتھ لے کر چل دیے۔ بابا جی کوئی سادہ سے بزرگ تھے، سفید لمبے سارے جبے میں ملبوس، وہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں اکیلے ہی موجود تھے۔ ان کی سفید لمبی داڑھی ان کی ضعیف العمری کا پتہ دے رہی تھی۔ ابو نے آگے بڑھ کر بابا جی کو سلام کیا اور اپنی عرض بیان کی۔ بابا جی سن کر سوچ میں پڑ کر کہنے لگے کہ تم کل بٹیا کو اپنے ساتھ لے کر آنا، میں اس کا علاج کر دوں گا، لیکن کرم تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کے کرم سے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ابو نے کہا کہ میں اسے ساتھ نہیں لے کر آ سکتا، وہ بھاگ جاتی ہے یا مارنے لگتی ہے اور حملہ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کا کوئی جانی نقصان ہو، اسی لیے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اسے دیکھ لیں۔ بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے، کل آ کے مجھے لے جانا۔ اب وہاں سے کافی مطمئن واپس لوٹے اور آ کر امی کو بتایا۔ امی بھی سن کر تھوڑا حوصلے میں ہو گئی، لیکن یہ ایک رات ہی ان کے لیے گزارنی بہت مشکل ہو گئی۔ ساری رات میں کمرے میں بلند آوازوں سے چیختی رہی، زور زور سے چلاتی رہی اور کبھی اونچے کہکے لگاتی رہی، اور پھر نہ جانے کیسے میں نے کمرے میں آگ لگا دی۔ کمرے کی ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی تھی اور میں صرف اکیلے ہی کمرے میں موجود تھی۔ دھواں نکل نکل کر باہر صحن میں پھیلنے لگا۔ امی ابو کا دل چل کر حلق میں آ گیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسلسل ساتھ ساتھ چیخ رہی تھی، اور ویسے بھی وہ جنزادہ میرے ساتھ تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہاں، اگر امی ابو دروازہ کھول دیتے تو شاید وہ زندہ نہ بچتے۔ اگلے دن ابو ان بابا جی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ بابا جی نے گھر میں داخل ہوتے ہی جیسے ہی پڑھائی کی، دروازہ ایک دم سے زور زور سے بجنے لگا اور گھر میں تیز ناگوار سی بدبو پھیلنے لگی۔ سارا گھر ایک گندی بدبو سے بھر گیا۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ ناک پر ہاتھ رکھ کر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا جی جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے وہ بہت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میرے دروازے کے باہر آئے انہیں تیز تیز چیخوں کی آوازیں سنائی دی، اور کسی نے ان سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن بابا جی نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے اور کمرے کے دروازے کو کھول دیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی میں جو پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی ایک دم سے جھپٹ کر بابا جی پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ کیا، میں جتنی تیزی سے بابا کی طرف آئی تھی اتنی ہی تیزی سے پیچھے کی طرف جا کر گری۔ میں بابا جی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی تھی۔ بابا جی نے اپنے ساتھ کچھ تعویذ بھی لیے ہوئے تھے۔ بابا جی نے باری باری سب تعویذوں کے اوپر کچھ پڑھائی کر کے دم کیا۔ وہ تعداد میں کل 7 تعویذ تھے۔ سب سے پہلے بابا جی نے ایک تعویذ کمرے میں ڈالا اور پھر تسبیح کے اوپر کچھ پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے بابا جی پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے تعویذ چلتا جا رہا تھا، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے
میرا سارا وجود آگ بن گیا ہو۔ اس طرح بابا جی نے ایک ایک کر کے سارے تعویذوں کو اوپر پڑھائی کی اور پھر آخری رہ جانے والے تعویذ کو پانی میں ڈال کر اس کے اوپر پڑھائی کی۔ اب اس پانی کے ساتھ میرا وجود ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور میں بے دم سی ہو کر نیچے گر گئی۔ بابا جی نے وہ پانی میرے اوپر چھڑکا اور کہا کہ اب تم اس کو چھوڑ دو۔ بابا جی کی بات سن کر میرے اندر سے بھیانک آواز نکلی اور میں کہنے لگا کہ نہیں، میں اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ لیکن بابا جی نے مسلسل پڑھائی جاری رکھی اور دوبارہ میرے اوپر پانی چھڑکا۔ میرے اندر سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، جیسے میں بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ بابا جی پڑھتے جا رہے تھے اور میرے اوپر پانی چھڑکتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک ایک دھواں سا میرے اندر سے نکلا اور وہ دھواں ہوا میں پھیلتا گیا اور ایک جگہ اکٹھا ہونے لگا۔ میرے جسم کو طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والی ہوں۔ جیسے جیسے وہ دھواں ختم ہوتا گیا ویسے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ دھواں فضا میں ایک شکل اختیار کر گیا۔ بابا جی نے بچ جانے والا پانی اس دھوئیں کے اوپر چھڑک دیا۔ وہ دھواں آگ کی شکل اختیار کر گیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ بابا جی نے اس دھوئیں سے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں اور آئندہ تم اس بچی کے قریب بھی مت نظر آنا۔ بابا جی کے کہنے کی دیر تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ دھواں ہوا میں غائب ہو گیا۔ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے سے ناگوار سی بو بھی ختم ہو گئی اور کمرہ جیسے ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے بھی ہوش آ گیا۔ میں اب بالکل ٹھیک تھی۔ امی ابو نے مجھے گلے لگا کر پیار کیا اور بابا جی کا شکریہ ادا کیا۔ بابا جی نے میرے سر پر پیار دیا اور کہا کہ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور کچھ صورتیں اور وظائف ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو تم نے صبح اور شام پڑھتے رہنا ہے، کم سے کم بھی تب تک پڑھتی رہنا جب تک تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو جاتی۔ جب تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی تو پھر یہ غلیظ جن دوبارہ تمہاری طرف واپس نہیں لوٹے گا۔ میں نے بابا جی کی بات پلے سے باندھ لی۔ اب انہیں کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں ضرور یہ پڑھائی کروں گی اور گاہے بگاہے آپ سے رہنمائی بھی لیتی رہوں گی۔ بابا جی نے میرے سر پر پیار دیا اور چلے گئے۔ اگلے ہی دن امی نے میرے شوہر عارف کو فون کر کے ساری بات بتائی اور ان سے التجا کی کہ آ کر مجھے لے جائیں۔ عارف بھی جیسے سی انتظار میں بیٹھے تھے، وہ بھی فوراً چلے آئے۔ میں نے اپنا سارا سامان پہلے سے ہی پیک کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب میں صحیح معنوں میں آج رخصت ہو رہی تھی۔ میں آج اپنی نئی زندگی شروع کر رہی تھی۔ میں عارف کے ساتھ واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ میری ساس اور نند کا رویہ تو ابھی تھوڑا سا عجیب تھا، لیکن مجھے عارف نے یقین دہانی کروائی تھی کہ جلدی ان کا رویہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ امی ابو نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بول کر یہ شادی کی ہے، اسی وجہ سے ان دونوں کا رویہ خراب تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنی خدمت اور محبت سے ان کا دل جیت لیا، اور پھر اللہ نے مجھے خوشخبری بھی جلدی سنا دی اور بہت جلد میرے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ مجھے بابا جی کی بات یاد تھی۔ جیسے ہی میرا بیٹا پیدا ہوا، میں کچھ ہی دنوں کے بعد اسے لے کر بابا جی کے پاس چلی گئی۔ بابا جی بہت خوش ہوئے، مجھے اور میرے بیٹے کو دم کیا اور کہا کہ اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ آرام اور خوشی سے رہ سکتی ہو۔ میرے بیٹے کی شکل دیکھ کر میری ساس کا رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا اور ان کے دل میں جتنے بھی گلے شکوے تھے سب دور ہو گئے۔ اب شکر ہے کہ میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں، ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اپنے حال میں خوش ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔